السلام علیکم دوستو۔ سہون یا سہون شریف پاکستان کے صوبے سندھ کا ایک قدیم شہر ہے۔ یہ شہر صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کے مزار کی وجہ سے خاصی شہرت رکھتا ہے۔ آج پاکستان بلکہ دنیا بھر کے لوگ لال شہباز قلندر کے مزار کی زیارت کی غرض سے اس شہر میں وارد ہوتے ہیں اور فیض پاتے ہیں، لیکن شاید بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں جنہیں یہ علم ہو کہ یہ جگہ لال شہباز قلندر کی آمد اور آپ کے اس جگہ پڑاؤ سے قبل حسن پرستوں اور شہوت پرستوں کی ایک بستی ہوا کرتی تھی۔ یہاں رات بھر ڈھول کی تھاپ اور گھنگروؤں کی جھنکار سنائی دیتی۔ ناچنے اور گانے والی عورتیں اپنے اپنے گھروں کے باہر گاہکوں کے انتظار میں کھڑی رہا کرتی۔ تو پھر ایسا کیا ہوا جو اللہ کے ایک ولی نے اسے اپنا مسکن بنایا اور آج تک اس جگہ کو ایک مقدس حیثیت حاصل ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر آذر بھائی جان کی ایک گاؤں مروند میں پیدا ہوئے اور آپ کا اصل نام عثمان مروندی تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں حاصل کرنے کے بعد مقدس مقامات کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ روانہ ہوئے، جہاں آپ نے کئی سال قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے علم و فنون کے مرکز بخارا کی جانب سفر کیا۔ یہاں مایہ ناز اور یکتائے زمانہ صوفیہ اور جید علماء کی کثرت تھی۔ شہر بخارا ہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت لال شہباز قلندر کو بے پناہ شہرت حاصل ہوئی۔ اس کی وجہ آپ کی جانب سے حاکم بخارا کے لیے دعا کرنا اور حضرت لال شہباز قلندر کی دعا کی برکت سے اس کی بے اولادی کا ختم ہو جانا تھا۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر مختلف شہروں کی سیاحت کرتے ہوئے بر صغیر میں داخل ہوئے۔ پہلے آپ ملتان میں وارد ہوئے، جہاں آپ کی ملاقات حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت بابا فرید گنج شکر سے ہوئی۔ بعد ازاں مختلف شہروں میں دین کی تبلیغ و اشاعت کرتے ہوئے آپ نے سندھ کے علاقے سیون جانے کا قصد کیا، جسے اس دور میں سیوستان بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کی آمد کے وقت اس علاقے کا حکمران مہاراجہ جیرجی نامی ایک انتہائی سفاک اور ظالم شخص تھا۔ اس کی بادشاہت میں عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر کی سیون آمد سے قبل آپ کے ایک مرید بودلہ سکندر نے سیون کے لوگوں کو اس بات کی خوشخبری دینا شروع کی کہ اب سب دکھوں کا مداوا ہونے والا ہے اور میرا مرشد تمہیں اس راجہ کے ظلم و ستم سے چھٹکارا دینے آنے ہی والا ہے۔ جب ظالم مہاراجہ جیرجی نے یہ تمام باتیں سنی تو بودلہ نامی اس شخص کو قید میں ڈالنے کا حکم دیا اور اس پر شب و روز ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جانے لگے۔ دوسری طرف حضرت لال شہباز قلندر سہون کی جانب محو سفر تھے، یہاں تک کہ آپ اور آپ کی جماعت نے رات کی تاریکی میں سیوستان کے ایک بنجر میدان میں جا کر پڑاؤ ڈال دیا۔ نماز فجر کے بعد جب روشنی پھیلی تو ان درویشوں کو انکشاف ہوا کہ سامنے ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی، لیکن جب اگلی رات آئی تو ان درویشوں کے استغراق میں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ سارا میدان گھنگروؤں کی جھنکار سے گونج اٹھا۔ یہ ایک ایسی بستی تھی جہاں زیادہ تر ناچنے اور گانے والے رہا کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر افراد شراب و شباب کی رسیا تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت لال شہباز قلندر کے مرید حیران و پریشان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، شیخ یہاں سے جلد از جلد کوچ کرنا چاہیے، یہ بستی ہمارے رہنے کے قابل نہیں۔ لیکن حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا کہ یہاں ہمارا قیام عارضی نہیں بلکہ اب یہی ہمارا مستقل ٹھکانہ ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری آخری آرام گاہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے یہاں کی تمام غلاظتیں دور فرمائے گا۔ اور پھر یوں ہوا کہ اس بستی میں صدیوں سے چلتا ہوا جسم فروشی کا کاروبار ایک دم رک سا گیا۔ شراب و شباب تو دور، یہاں عطر فروشوں اور گل فروشوں کے کاروبار بھی مندے پڑ گئے۔ جب اس بستی میں رہنے والی طوائفوں کو اس بات کا علم ہوا کہ ایک مسلمان درویش کی آمد کے سبب ان کے کاروبار ٹھنڈے پڑ گئے ہیں تو وہ سب مل کر حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ کو اس بستی سے چلے جانے کی دھمکی دی۔ جب آپ کی جانب سے ان کی دھمکی کا کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تب وہ تمام طوائفیں مل کر اس علاقے کے حکمران مہاراجہ جیرجی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی بستی سے اس مسلمان درویش کو نکال باہر کرنے کی درخواست کی۔ مہاراجہ جیرجی جو پہلے ہی حضرت لال شہباز قلندر کے ایک مرید بودلہ کو قید کیے بیٹھا تھا،
جب اس نے آپ کی آمد کی اطلاع سنی تو اس علاقے کے ایک طاقتور وڈیرے درپن کمار کو حضرت لال شہباز قلندر کو گرفتار کر کے درباری شاہی میں پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن جب یہ وڈیرا اپنے سپاہیوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کی شخصیت اور علم سے متاثر ہو کر آپ کا عقیدت مند بن گیا۔ ادھر مہاراجا جیرجی کو جب یہ اطلاعات پہنچی تب اس نے ایک بڑی فوج لے کر حضرت لال شہباز قلندر کے ٹھکانے پر حملہ کرنے اور آپ کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک درویش نے آ کر حضرت لال شہباز قلندر کو یہ اطلاع دی کہ مہاراجا کے محل میں تیاریاں اپنے عروج پر ہیں، درویشوں پر حملہ کرنے مہاراجا جیرجی خود اپنی فوج لے کر آ رہا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے یہ سن کر فرمایا کہ ہم تو درویش لوگ ہیں، ہمارا جنگ و جدل سے کیا لینا دینا، البتہ مہاراجا کو بودلہ پر کیے گئے ظلم و ستم کا حساب تو دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے ہاتھوں میں موجود پیالے کو پلٹ دیا اور عین اسی وقت مہاراجا کے شاہی محل کی چھت دھڑام سے نیچے آن گری۔ مہاراجا جیرجی، اس کے سپاہی اور اس کے دیگر مال و اسباب ایک ہی لمحے میں پیوندے خاک ہو گئے۔ سیون کے لوگ حیران و پریشان تھے کہ اس قدر عالی شان اور مضبوط محل کس طرح یکدم مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ مہاراجا جیرجی کے مرنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے درویشوں کے ساتھ مل کر یہاں رہنے والے افراد کو دین حق کی تعلیم دی، اور یوں کچھ ہی عرصے میں ناچنے گانے والی عورتوں اور جسم فروشوں کی آماج گاہ کہلائی جانے والی یہ بستی توحید پرستوں کے مرکز میں تبدیل ہو گئی۔ آج بھی ہر سال لاکھوں افراد فیض پانے یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔